السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ منظر آپ تمام ساتھیوں کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں اپنے ہی یوٹیوب چینل ایم ایس آن لائن کلاسز پر۔ دوستو، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے ہم لوگ جو ہے درخشاں اردو کلاس 10 کا جو ہے چیپٹر 7 کو پڑھ چکے تھے، یعنی پورے مکمل تشریح کر چکے تھے، جسے ہم لوگ انگلش میں کہتے ہیں ایکسپلانیشن کر چکے تھے۔ تو آج ہم لوگ اسی چیپٹر کا جو ہے ہم لوگ پڑھنے والے ہیں، معروضی سوالات، اسے ہم لوگ کہتے ہیں آبجیکٹو ٹائپ کوشچن، ہے نا۔ آئے دیکھتے ہیں آپ کا جو آپ کا پہلا سوال کہہ رہا ہے کہ حیات جاوید کے مصنف کون ہے نا۔ حیات جاوید کے مصنف کون ہے؟ آئیے آپ کا آپشن اے میں ہے شبلی، اور آپ کا بی میں ہے حالی، اور آپ کا سی میں ہے نذیر احمد، اور آپ کا ڈی میں ہے محمد حسین آزاد، ہے نا۔ تو حیات جاوید کے مصنف کون ہے؟ تو آپ کا آپشن بی جو ہے آپ کا صحیح اور رائٹ آنسر ہے کہ حالی، ہے نا۔ چلیے آپ کا آپشن بی جو ہے آپ کا یہاں پر رائٹ اور صحیح آنسر ہے نا۔ چلیے آپ کا سوال دوسرا کہہ رہا ہے کہ سر سید کی وفات، ہے نا، کب ہوئی؟ سر سید کی وفات کب ہوئی؟ آئیے آپ کا 1898 ہے، یا آپ کا 1899 ہے، یا آپ کا 1800 جو ہے 97 ہے، یا آپ کا 1800 جو ہے نا کتنا ہے 1900 ہے نا۔ تو سر سید کی وفات کب ہوئی تھی؟ تو ہم لوگ پڑھ چکے تھے، سر سید کی وفات جو ہے 1898 عیسوی میں ہوئی تھی، جو آپ کا آپشن اے جو ہے آپ کا صحیح اور رائٹ آنسر ہے 1898 عیسوی، ہے نا۔ چلیے آپ کا سوال تیسرا کہہ رہا ہے کہ سر سید جو ہے کہاں مدفون ہوئے، یعنی اس کی جو ہے مٹی کہاں ہوئی تھی، ہے نا۔ سر سید کہاں مدفون ہوئے؟ یا آپ کا اے میں ہے دلی، اور آپ کا بی میں ہے علی گڑھ، اور آپ کا سی میں ہے لکھنؤ، اور آپ کا جو ہے ڈی میں ہے کیا؟ ڈی میں آپ کا ہے کیا حیدرآباد۔ تو آپ کا سر سید کہاں مدفون ہوئے تھے؟ تو ہم پڑھ چکے تھے سر سید جو ہے علی گڑھ میں مدفون ہوئے تھے، تو آپ کا آپشن بی جو ہے آپ کا صحیح اور رائٹ آنسر ہے علی گڑھ، ہے نا۔ چلیے آپ کا سوال چوتھا کہہ رہا ہے درجہ ذیل میں سے، درجہ ذیل میں سے سر سید کی تصنیف کون ہے؟ سر سید جو ہے کون سے تصنیف لکھا ہے، کتاب لکھا ہے؟ آئے دیکھتے ہیں۔ آپ کا آپشن اے میں ہے الفاروق، اور آپ کا بی میں ہے اسباب بغاوت ہند، یا آپ کا سی میں ہے حیات جاوید، اور آپ کا ڈی میں ہے آب حیات، ہے نا۔ تو کیا بولا ہے درجہ ذیل میں سے سر سید کی تصنیف کون ہے؟ آئیے آپ کا آپشن جو ہے بی جو ہے آپ کا صحیح اور رائٹ آنسر ہے کیا؟ اسباب بغاوت ہند۔ کیا؟ اسباب جو ہے بغاوت ہند جو آپ کا سر سید کا جو ہے کیا ہے؟ تصنیف ہے۔ آپ کا آپشن بی جو ہے آپ کا صحیح اور رائٹ آنسر ہے۔ چلیے آپ دیکھتے ہیں اگلا سوال آپ کا پانچواں کہہ رہا ہے کہ سر سید کی جو ہے پیدائش کب ہوئی؟ سر سید کی پیدائش کب ہوئی؟ آئیے آپ کا آپشن اے میں ہے 1817 عیسوی، اور آپ کا بی میں ہے 1818 عیسوی، اور آپ کا جو ہے سی میں ہے 1800 جو ہے آپ کا 16 عیسوی، اور آپ کا ڈی میں ہے 1819 عیسوی۔ تو ہم لوگ پڑھ چکے تھے سر سید کی جو ہے پیدائش کب ہوئی تھی، تو ہم لوگ پڑھے تھے کہ 1898 عیسوی میں جو اس کا انتقال ہوا تھا، تو 1800 جو ہے 17 عیسوی میں اس کا پیدائش ہوئی تھی، ہے نا۔ پیدائش کب ہوئی تھی اس کی؟ تو بول دیجیے گا 1800 جو ہے 17 عیسوی میں، اور اس کا انتقال ہوا تھا 1800 جو ہے 98 عیسوی میں۔ کیا 1898 عیسوی؟ 1817 عیسوی پیدائش، اور 98 عیسوی میں کیا ہوا اس کا جو ہے انتقال ہوا، ہے نا۔ آگے دیکھتے ہیں آپ کا سوال چھٹا کہہ رہا ہے کہ سر سید جو ہے سر سید نے کون سا رسالہ جاری کیا تھا، ہے نا۔ سر سید نے جو ہے کون سا رسالہ یعنی اخبار جاری کیا تھا؟ آئیے اردو دنیا اے میں ہے، آپ کا بی میں ہے تہذیب الاخلاق، اور آپ کا سی میں ہے نقیب، یا آپ کا ڈی میں ہے شاعر۔ تو ہم پڑھ چکے تھے سر سید نے جو ہے کون سا رسالہ جاری کیا تھا، تو تہذیب الاخلاق نام کا رسالہ جو ہے سر سید نے جاری کیا تھا، جو آپ کا آپشن بی جو ہے آپ کا صحیح اور رائٹ آنسر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آپ کا سوال ساتواں کہہ رہا ہے کہ ان کتابوں میں سے سر سید کی تخلیق کون سی ہے، یعنی کون سا جو ہے کتاب تخلیق کیا ہے، رچا ہے، لکھا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ یا آپ کا آثار السنادید اے میں ہے، اور آپ کا بی میں ہے حیات جاوید، اور آپ کا سی میں ہے یادگار غالب، یا آپ کا ڈی میں ہے حیات سعدی، ہے نا، حیات سعدی، ہے نا۔ آئے دیکھتے ہیں آپ کا سوال نمبر 7 کہہ رہا ہے کہ ان کتابوں میں سے سر سید کی تخلیق کون سی ہے، کون سا لکھا ہے؟ تو ہم پڑھ چکے تھے سر سید جو ہے
आसार सनादीद को लिखा है। यह आपका ऑप्शन बी ए जो है आपका सही और राइट आंसर है। क्या क्या है आपका आसार सनादीद जो है आपका राइट आंसर है। चलिए आपका सवाल 8वां कह रहा है कि सर सैयद की जो है वालिदा का क्या नाम था, यानी अम्मी का क्या नाम था। आइए देखते हैं। नूरुन्निसा बेगम, या आपका बी में है क्या क्या सदरुन्निसा बेगम, और आपका सी में है अजीजुन्निसा बेगम, और आपका डी में है बदरुन्निसा बेगम। तो हम पढ़ चुके थे कि सर सैयद की जो है वालिदा यानी अम्मी की नाम क्या थी, तो हम पढ़ चुके थे अजीजुन्निसा बेगम, जो आपका ऑप्शन सी जो है आपका सही और राइट आंसर है। आइए आपका सवाल 9वां कह रहा है कि आसारुस सनादीद जो है आपका किसकी तसनीफ है। देखिए इससे पहले हम पढ़ चुके थे, ये रहा आपका आसारुस सनादीद किसकी तसनीफ है। तो हम पढ़ चुके थे सर सैयद का, ये आपका ऑप्शन बी में है शिबली, और आपका सी में है हाली, और आपका डी में है क्या आपका क्या ज़काउल्लाह, है ना। तो अब क्या पढ़े थे हम, आसारुस सनादीद जो है किसकी तसनीफ है। तो आपका ऑप्शन ए जो है आपका सही और राइट आंसर है ना, क्या सर सैयद, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल 10वां कह रहा है कि दर्ज झेल में से है ना सर सैयद की तसनीफ कौन सी है। दर्ज झेल यानी नीचे लिखी हुई जो आपका है ना, सर सैयद की तसनीफ कौन सी है। आइए आपका ऑप्शन ए में है अल फारूक, और आपका बी में है असबाब बगावत हिंद, यह आपका है ना, ये आपका है सी में हयात जावेद, और आपका डी में है आब हयात। तो आपका है दर्ज झेल में से जो है सर सैयद की तसनीफ कौन सी है। आपका सवाल 10वां का जो है आपका राइट आंसर क्या है, आपका बी जो है राइट आंसर है। असबाबे जो है बगावत हिंद जो है ये सर सैयद की तसनीफ है। आइए आगे देखते हैं। आपका सवाल 11 कह रहा है कि सर सैयद की जो है पैदाइश कब हुई थी, पैदाइश कब हुई थी। आइए इससे पहले हम पढ़ चुके थे, इसकी पैदाइश जो है 1817 ईस्वी में हुई थी, और इसका इंतकाल जो है 1898 ईस्वी में हुई थी, है ना। आइए देखते हैं। आपका ऑप्शन ए में है 1817 ईस्वी, और आपका बी में है 1818 ईस्वी, या आपका सी में है 1800 जो है 14 ईस्वी, और आपका डी में है 1812 ईस्वी। तो आइए सर सैयद की जो पैदाइश हुई थी 1817 ईस्वी का है, आपका ऑप्शन ए में है ये आपका। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट और सही आंसर है। आगे देखते हैं। आपका सवाल 12 कह रहा है कि अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद किसने डाली। अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद किसने डाली। या आपका ऑप्शन ए में है हाली, और आपका बी में है सर सैयद, और आपका सी में है शिबली नोमानी, और आपका बी में है मीर अमन दहलवी, है ना। तो अलीगढ़ की कॉलेज की जो है बुनियाद किसने डाली थी, तो हम पढ़ चुके थे। अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद जो है ना किसने डाली थी फाउंडेशन, तो हम पढ़ चुके थे सर सैयद जो है डाले थे। तो आपका ऑप्शन बी जो है आपका सही और राइट आंसर है ना। चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल 13 कह रहा है कि अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट किसने निकाला था। क्या अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट जो है किसने निकाला था। आइए आपका ऑप्शन ए में है सर सैयद, या आपका बी में है हाली, और आपका सी में है शिबली, या आपका डी में है नज़ीर अहमद, है ना। तो आपका सवाल 13वां जो है आपका, इसका सही और राइट आंसर क्या होगा। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट किसने निकाला था, तो हम बोल देंगे आपका ऑप्शन ए में है सही और राइट आंसर सर सैयद, है ना। चलिए आपका सवाल 14 कह रहा है कि उर्दू अदब की तारीख में, उर्दू अदब की दुनिया में जो है सर सैयद का सबसे बड़ा कारनामा क्या है ना। उर्दू अदब की तारीख में जो है हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो सर सैयद का सबसे बड़ा कारनामा क्या है। आया आपका ऑप्शन ए में है सादा नसरी नवेसी के लिए माहौल साजगार बनाना, या आपका क्या है आपका बी में है कि 1897 ईस्वी के बाद हिंदुस्तानी मुसलमानों से हमदर्दी, या आपका क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम, या फिर आपका डी में है इनमें से कोई नहीं। क्या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन जो है क्या, आपका ऑप्शन ए जो है आप ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन, ये आपका सवाल 14 का जो है आपका ऑप्शन है क्या ए जो है आपका बिल्कुल और राइट आंसर है सादा नसरी नवेसी के लिए माहौल साजगार बनाना। आपका ऑप्शन ए जो है आपका सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं। आपका सवाल 15 कह रहा है सर सैयद अहमद खां के है ना क्या लड़े हैं क्या लिटरेरी सिक्रेटरी का नाम क्या था। आइए मौलाना हाली, आपका सैयद अहमद, या आपका वहीदुद्दीन सलीम, और आपका जो है डी में है आपका मौलाना मोहम्मद जो है अली। या आपका 15 का जो आपका सवाल है जवाब है। आइए आपका ऑप्शन जो है क्या है सी जो आपका है
صحیح اور رائٹ آنسر ہے وحید الدین سلیم، ہے نا۔ چلیے آپ کا سوال آپ کا کہہ رہا ہے 16 کہہ رہا ہے سر سید نے کون سا سادہ کون سا ہے نا کون سا ادارہ قائم کیا؟ آئیے آپ کا آپشن اے میں ہے فورٹ ولیم کالج، آپ کا بی میں ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ، یا آپ کا سی میں ہے ایم اے او کالج، یا آپ کا ڈی میں ہے دہلی کالج۔ تو ہم پڑھ چکے تھے سر سید نے جو ہے کون سا ادارہ قائم کیا تھا، ہے نا۔ یہ آپ کا سوال 16 کا جو ہے آپشن آپ کا ہے سی، صحیح اور رائٹ آنسر کیا ایم اے او کالج کا، ہے نا۔ چلیے آپ کا آپشن سی جو ہے آپ کا صحیح اور رائٹ آنسر ہے۔ چلیے آپ کا سوال 17 کہہ رہا ہے کہ سر سید جو ہے سر سید کو مغل بادشاہ سے کون سا خطاب ملا، ہے نا۔ سر سید کو جو ہے مغل بادشاہ سے ہے نا کون سا خطاب ملا؟ آئیے آپ کا دیکھتے ہیں آپ کا آپشن اے میں ہے بہادر شاہ ظفر، شاہ عالم، بی میں ہے آپ کا فرخ سیر، یا آپ کا ڈی میں ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو کس مغل بادشاہ نے سر سید کو جو ہے جواب الدولہ کے خطاب سے نوازا گیا تھا؟ تو بہادر شاہ ظفر ہم پڑھ چکے تھے، تو آپ کا آپشن اے جو ہے آپ کا صحیح اور رائٹ آنسر ہے کیا، ہے نا، کیا ہے آپ کا بہادر شاہ ظفر، ہے نا۔ چلیے یہ آپ کا سوال 19 کہہ رہا ہے کہ کس عمر میں کس عمر میں ہے نا کس عمر میں سر سید نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت اختیار کی؟ کس عمر میں جو ہے سر سید نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو ہے ملازمت اختیار کی؟ تو آئیے آپ کا سوال اے میں ہے آپ کا 20 سال، یا آپ کا بی میں ہے 21 سال، یا آپ کا کیا سی میں ہے آپ کا 24 سال، اور آپ کا ڈی میں ہے آپ کا 25 سال۔ جو آپ کا سوال 20واں ہے، کیا آپ کا جو 20واں آپ کا جو سوال ہے اس کا آپشن جو ہے آپ کا چلیے یہ آپ کا آپشن یہ ہے آپ کا جو ہے 21 سال کا ہے، آپ کا یہ رہا آپ کا بی میں ہے جو آپ کا 21 سال صحیح اور رائٹ آنسر ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں آپ کا سوال 20واں کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ 1855 عیسوی میں سر سید کس عہدے پر ترقی پا کر بجنور گئے، ہے نا، کیا بولے ہیں 1855 عیسوی میں سر سید کس عہدے پر ترقی پا کر بجنور گئے تھے؟ آئیے آپ کا اے میں ہے صدر امین، یا آپ کا بی میں ہے سر رشتہ دار، یا آپ کا سی میں ہے مصنف، اور آپ کا ڈی میں ان میں سے کوئی نہیں۔ تو آپ کا آپشن اے جو ہے آپ کا صحیح اور رائٹ آنسر ہے صدر امین، ہے نا۔ آئیے آپ کا سوال 21 کہہ رہا ہے سر سید نے یونیورسٹی کا خاکہ کب پیش کیا، ہے نا۔ سر سید نے یونیورسٹی کا خاکہ جو ہے کب پیش کیا؟ 1886 1800 آپ کا 66 آپ کا اے میں ہے، اور آپ کا بی میں 1867، اور آپ کا سی میں ہے 1868، اور آپ کا جو ہے 1870 آپ کا ڈی میں ہے۔ آئیے سر سید نے جو ہے یونیورسٹی کا خاکہ پیش کیا تھا؟ آپ کا سوال جو ہے آپ کا 21 کا جو ہے آپ کا آپشن جو ہے آپ کا 1870 سے جو آپ کا آپشن ڈی جو ہے آپ کا صحیح اور رائٹ آنسر ہے۔ آگے دیکھتے ہیں آپ کا سوال 22 کہہ رہا ہے کہ سر سید کی جو ہے تعلیم و تربیت سر سید کی تعلیم و تربیت کس کی نگرانی میں ہوئی؟ سر سید کی تعلیم و تربیت جو ہے کس کی نگرانی میں ہوئی؟ آئیے آپ کا آپشن اے جو ہے آپ کا والدہ، اور آپ کا بی میں ہے والد، اور آپ کا سی میں ہے نانا، اور آپ کا ڈی میں ہے دادا، ہے نا۔ تو کیا بولے ہیں سر سید کی تعلیم و تربیت جو ہے کس کی نگرانی میں ہوئی تھی؟ آئیے آپ کا آپشن جو ہے اے والدہ یعنی امی کی جو ہے نگرانی میں ہوئی تھی۔ آپ کا آپشن اے جو ہے آپ کا صحیح اور رائٹ آنسر ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں آپ کا سوال 23 کہہ رہا ہے کہ اردو میں سادہ نثر نویسی کو کس نے رواج دیا، ہے نا، کس نے رواج دیا؟ آپ کا سر سید اے میں ہے، بی میں ہے حالی، اور آپ کا سی میں ہے شبلی، اور آپ کا ڈی میں ہے نذیر احمد۔ تو آپ کا جو ہے آپشن اے جو ہے آپ کا صحیح اور رائٹ آنسر ہے۔ آپ کا سوال 24 کہہ رہا ہے کہ 1857 عیسوی کے بعد ہندوستان میں سب سے بڑی علمی شخصیت کون تھے؟ آئیے دیکھتے ہیں حالی، اور آپ کا بی میں ہے شبلی، اور آپ کا سی میں ہے سر سید، یا آپ کا ڈی میں ہے نذیر احمد۔ تو کیا بولے ہیں 1857 عیسوی کے جو ہے بعد ہندوستان میں سب سے بڑے علمی شخصیت کون تھے؟ تو ہم بول دیں گے آپشن سی آپ کا جو ہے صحیح اور رائٹ آنسر ہے سر سید، ہے نا۔ 25 کہہ رہا آپ کا 1857 عیسوی کے جو ہے ہنگامہ کے وقت سر سید کہاں معمور تھے؟ آئیے آپ کا علی گڑھ،
بی میں ہے بجنور، یا آپ کا سی میں ہے سہارنپور، یا آپ کا ڈی میں جو ہے آپ کا دہلی۔ آپ کا سوال جو 25 ہے، 25 کا جو آپ کا آپشن ہے، آپشن بی جو ہے آپ کا صحیح اور رائٹ آنسر ہے بجنور، ہے نا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، آپ کا سوال 26 کہہ رہا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت سے، ہے نا، سر سید کب سب کو دوش ہوئے تھے؟ 1874 عیسوی، یا آپ کا ہے نا 1800 جو ہے 75 عیسوی آپ کا بی میں ہے، اور آپ کا سی میں 1876 عیسوی، اور آپ کا ڈی میں ہے 1800 جو ہے 77 عیسوی۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت سے جو ہے سر سید جو ہے کب سب کو دوش ہوئے تھے؟ آپ کا 25 کا جو ہے 1874 عیسوی جو آپ کا آپشن اے جو ہے آپ کا صحیح اور رائٹ آنسر ہے۔ چلیے آپ کا سوال 27 کہہ رہا ہے، ان میں سے تاریخ کے موضوع پر سر سید کی کون سی کتاب ہے؟ آیا اسباب بغاوت ہند، یا پھر آثار السنادید، یا آپ کا ہے تاریخ سرکشی بجنور، یا آپ کا ڈی میں ہے خطبات حمدیہ، ہے نا۔ آئیے آپ کا سوال جو آپ کا 27 ہے، اس کا آپشن جو ہے آپ کا کیا ہے؟ آپ کا آپشن سی جو آپ کا صحیح اور رائٹ آنسر ہے تاریخ سرکشی، ہے نا، سرکشی بجنور، ہے نا۔ چلیے آپ کا 28 کہہ رہا ہے کہ سر سید کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ آئیے آپ کا لکھنؤ میں ہے، ابھی ہے آپ کا حیدرآباد، اور آپ کا سی میں ہے دہلی، اور آپ کا ڈی جو ہے آپ کا علی گڑھ۔ یہ آپ کا سوال جو 27 ہے آپ کا، اس کا آپشن جو ہے آپ کا کیا ہے؟ آپ کا آپشن سی جو ہے آپ کا صحیح اور رائٹ آنسر ہے کیا؟ دلی، ہے نا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، آپ کا سوال 30 کہہ رہا ہے، سر سید کے آباء و اجداد کس بادشاہ کے زمانے میں ہندوستان آئے تھے؟ آئیے دیکھتے ہیں، اورنگزیب اے میں ہے، بی میں شاہ جہاں، اور آپ کا سی میں ہے اکبر، اور آپ کا ڈی میں ہے جہانگیر، ہے نا۔ تو سر سید کے آباء و اجداد، یعنی آباء و اجداد کیا ہوتا ہے؟ دادا پردادا جو ہوتا ہے نا۔ آباء و اجداد کس بادشاہ کے زمانے میں ہندوستان آئے تھے؟ یہ آپ کا اورنگزیب، شاہ جہاں، اکبر اور جہانگیر۔ تو آپ کو 29 کا جو ہے آپ کا 29 کا کیا ہے؟ آپ کا آپشن جو ہے آپ کا بی صحیح اور رائٹ آنسر ہے شاہ جہاں کے، ہے نا، زمانے میں آئے تھے، ہے نا۔ چلیے آپ کا 30 کہہ رہا ہے، سر سید کے آباء و اجداد کس ملک سے دلی آئے تھے؟ تو عراق، ایران بی میں ہے، آپ کا سی میں ہے عرب، اور آپ کا ڈی میں ہے سمرقند۔ یا آپ کا 30 جو ہے آپ کا سوال، اس کا جو ہے آپشن آپ کا کیا ہے؟ کیا ہے آپ کا آپشن عرب جو ہے آپ کا آپشن سی جو ہے آپ کا صحیح اور رائٹ آنسر ہے۔ چلیے آپ کا سوال 31 کہہ رہا ہے، سر سید کا کون سا مضمون آپ کی نصابی کتاب میں شامل ہے؟ آئیے ریا، قصہ آزاد وقت کا، زبان گویا، یا پھر بنت بہادر شاہ، ہے نا۔ تو سر سید کا ہے مضمون آپ کے نصابی کتاب میں شامل کیا ہے؟ ریا جو ہے آپ کا آپشن اے صحیح اور رائٹ آنسر ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، آپ کا سوال 32 کہہ رہا ہے کہ حیات جاوید کس کی سوانح ہے؟ آیا نذیر احمد کی، سر سید، آپ کا سی میں ہے شبلی، اور آپ کا ڈی میں ہے نذیر احمد۔ تو آپ کا آپشن جو ہے بی صحیح اور رائٹ آنسر ہے۔ چلیے آپ کا سوال 33 کہہ رہا ہے، ان میں سے کون سر سید کی رفقا میں نہیں تھے؟ تو حالی، یا آپ کا ہے شبلی، اور آپ کا سی میں ہے اکبر الہ آبادی، اور آپ کا ڈی میں ہے ڈپٹی نذیر احمد، ہے نا۔ سوال جو آپ کا 33 ہے، اس کا آپشن اے سی جو ہے آپ کا صحیح اور رائٹ آنسر ہے اکبر الہ آبادی جو ہے اس رفقا میں نہیں تھی۔ آئے آپ دیکھتے ہیں آپ کا مختصر ترین سوالات، آپ کا سبجیکٹو کوشچن، ہے نا۔ چلیے آپ کا سوال ایک کہہ رہا ہے، سر سید کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟ تو جواب ہے آپ کا سر سید کی وفات جو ہے 1898 عیسوی میں ہوئی تھی۔ کہاں ہوئی تھی؟ تو علی گڑھ میں ہوئی تھی۔ آپ کا سوال ہے، سر سید کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو آپ کا جواب ہے سر سید کی پیدائش جو 1817 عیسوی دہلی کے ایک معزز گھرانے میں ہوئی تھی۔ آپ کا سوال تیسرا کہہ رہا ہے کہ رسالہ جو ہے، رسالہ تہذیب الاخلاق، دیکھیے تہذیب الاخلاق کا تعلق کس تحریک سے تھا؟ تو جواب ہے آپ کا رسالہ تہذیب الاخلاق جو ہے کا تعلق کہاں سے تھا؟ علی گڑھ تحریک سے تھا۔ آپ کا سوال آپ کا چوتھا کہہ رہا ہے کہ سر سید نے علی گڑھ میں کون سا ادارہ قائم کیا تھا؟ آپ کا جواب ہے سر سید نے جو ہے علی گڑھ میں MAO کالج قائم کیا تھا، ہے نا۔ چلیے آپ کا سوال پانچواں کہہ رہا ہے، کریا کاری کا مطلب سر سید نے کیا بتایا ہے؟ آپ کا جواب ہے آپ کا ہے کیا؟ سر سید کے مطابق جو ہے ریاکاری انسانی دماغ کے اس داخلی پیچیدگی کو کہتے ہیں، پیچیدگی کو کہتے ہیں جس کے نتیجہ میں آدمی جو ہے ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے نا۔ چلیے آپ کا سوال چھٹا کہہ رہا ہے، سر سید کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو آپ کا جواب ہے سر سید کی پیدائش جو ہے اکتوبر 1800 جو ہے 17 عیسوی میں ہوئی تھی، ہے نا۔ چلیے
آپ کا سوال 7واں کہہ رہا ہے کہ سر سید کی جو ہے والدہ کا نام کیا تھا؟ تو آپ کا جواب ہے عزیز النساء بیگم جو ہے سر سید کی والدہ کا نام تھا۔ یہ آپ کا سوال 8واں اور آپ کا آخر سوال ہے کہ سر سید کا کون سا مضمون جو ہے آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو جواب ہے آپ کا میرے نصاب میں جو ہے سر سید کا مضمون ریا شامل ہے۔ یہ تھا آپ کا سبجیکٹو کوشچن، یہ آپ کا پورے ہوں گے، چلیے نا۔ چلیے آپ کہہ رہا ہے آپ کا دیکھیے اہم اطلاع کیا ہے آپ کا، بہار میٹرک اردو کی بہترین تیاری کے لیے آج ہی ایم ایس یوٹیوب چینل پر جڑے اور مکمل نوٹس حاصل کرنے کے لیے آج ہی نیچے دیے گئے جو ہے نمبر پر رابطہ کرے، کانٹیکٹ کرے۔ اگر آپ کو پی ڈی ایف چاہیے اس کا تو فری میں جو ہے اس نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کیجیے گا تو آپ کو مل جائیں گے، ہے نا۔ چلیے، اگر ویڈیوز پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو جو سبسکرائب کر بیل والے آئیکن کو جو ہے پریس کر نوٹیفیکیشن کو آن کر لو تاکہ آنے والی ویڈیوز جو ہے آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے، ہے نا۔ چلیے ویڈیوز کو ہم ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔